کے طور پہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور الحمدللہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اس مہینے کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، سحر و افطار بھی ہو رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آیا کیا میں نے ماہ رمضان المبارک کے مسائل بھی سیکھے یا نہیں سیکھے؟ کیونکہ یہ مسائل سیکھنا ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر جو ہے فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ جو فرض عین ہے، یعنی اس کے بغیر انسان بری ذمہ نہیں ہو سکتا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک فرض ہوتا ہے جسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ فرض کفایہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے میں سے کسی ایک نے بھی ادا کر لیا تو باقی سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن فرض عین وہ فرض ہوتا ہے کہ جس کا ہر ایک کو ادا کرنا یہ لازم و ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اب اس فرض سے فرض عین مراد ہے، اور یاد رکھیں کہ عالم یا عالمہ بننا یہ فرض کفایہ ہے، جیسے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے میں سے چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو باقی سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ شریعت کا ان پر مطالبہ نہیں کہ تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو تم گناہگار نہیں، لیکن 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ اگر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑیں گے تو شریعت ہمیں یہ کہے گی کہ تم گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئے اور فاسق اور فاجر ہو، کیونکہ تم نے نماز چھوڑ دی۔ اب اس میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یار چند لوگوں نے فجر پڑھ لی تھی تو میں بھی بری ذمہ نہیں۔ آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ آپ فرض کفایہ میں آپ بری ذمہ ہو سکتے ہیں، لیکن فرض عین میں بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے، اس سے فرض عین مراد ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اسی طریقے سے جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انسان ساری زندگی روزے تو رکھے، نمازیں تو پڑھے، لیکن اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرے، ان کے حکم کو پس پشت ڈال دے، اور اللہ فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے حکم کی اطاعت کرو اور میرے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، اور سرکار ہمیں فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم دین حاصل کرو، اور ہم اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے یا رسول اللہ، ابھی دنیا کمانی ہے، نوٹ کمانے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا معذرت کے ساتھ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں ویسے ہم ہیں عاشق رسول، ہم بڑے ٹناٹن عاشق رسول ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بات ماننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارا عمل تو یہ کہتا ہے نا، میں نے تو اس کو الفاظوں کی شکل دی ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ دیکھ لیں، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ جو شخص فجر میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں
نبی سے عشق کرتا ہوں یا محبت کرتا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں یا جو ہے نا میں ان سے جو ہے عشق کرتا ہوں، تو پھر میں کہوں گا تو مومن ہی نہیں ہے اگر تجھے اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر جب ہمیں اگر محبت ہے تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم محبت کے دعوے دار تو بنے لیکن اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں، ان کی بات کو پشت دیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک بچے کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہو، وہ کہے کہ اماں میں تیرے پر قربان، میں تجھ پر نچھاور، میں تیرے قدموں پہ قربان، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں میری والدہ۔ اور والدہ کہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی تو پلا، تو وہ کہے کہ نہیں پانی وانی میں نہیں پلا رہا لیکن میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں۔ تو ماں کہے گی کہ بھاڑ میں جائیں تیرے یہ الفاظ کہنا تو میرا مانتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ محبت کرتا ہوں، یہ کیسی محبت ہے؟ تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل نہ کریں، ان کی کسی چیز سے ہمیں محبت نہ ہو۔ اللہ فرمائے کہ میرے محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی، اس سے سبق سیکھو، اس سے کچھ سیکھ کر اس طرح اپنی زندگی کو گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جتنے احکامات بتائے، ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے کہ میں اس پر کتنوں پر میں عمل کرتا ہوں۔ جس طریقے سے اب ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم تمام مسائل سیکھ لیتے، تمام مسائل جو ہے ہم سیکھ لیتے۔ یہ ٹیک لگا کے جو بیٹھتے نا، اس سے بڑی نیند آتی ہے اور جو ہے نا پھر وہ ذہن میں کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، معذرت کے ساتھ اس میں سستی بہت آتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو اب ماہ رمضان المبارک کے مسائل ہمیں کتنے آتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو امام صاحب کا کام ہے یا یہ جو ہے داڑھی والوں کا کام ہے، جو عالم بنتے عالمہ بنتی ہیں ان کا کام ہے سیکھنا، تو نہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے علم دین سیکھنا فرض ہے، صرف نابالغ پر نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک شخص جب بالغ ہوگا تو اس کو غسل کے مسائل آنے چاہیے تبھی تو وہ پھر بعد میں پاک ہوگا، لڑکی کو مسائل آنے چاہیے تو تبھی تو پھر وہ جو ہے پاکی حاصل کرے گی، اور پھر جب نماز فرض ہو جائے گی تو نماز کی مسائل بھی آنے چاہیے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، کس طریقے سے نہیں ادا کرنی۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل مجھے آنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے نکاح کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، طلاق کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ آج گھر گھر میں طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم دین حاصل نہیں کیا، منہ سے کچھ کہہ دیا پھر بعد میں آگے کہا کہ جی میں نے تو یہ غصے میں کہا تھا۔ تو بیٹا غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے، کوئی شاپنگ کروا کے تو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ اور نہیں جی میرے بچے ہیں، میرے بھائی بچے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، جب ٹھوکر لگی تو پھر تمہیں شریعت یاد آئی، سبحان اللہ، پہلے تم نے شریعت کو پسے پش ڈالے رکھا، پہلے کیوں نہیں شریعت یاد آئی؟ نکاح کرنے سے پہلے کیوں نہیں مسائل سیکھے؟ اگر سیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ ان چیزوں سے مجھے بچنا ہے۔ ایک شخص کو گاڑی چلانا نہیں آئے، اس کو کوئی گاڑی پر بٹھا کے ہائی وے پہ چھوڑ دے، وہ کیا کرے گا گاڑی کا؟ وہ یا تو کسی میں ٹھوکے گا یا خود مرا ہوا ہوگا، کسی کو مارے گا۔ تو اسی لیے اگر گاڑی مجھے چلانی ہے تو پہلے گاڑی چلانے کا علم حاصل کرنا مجھ پہ ضروری ہے۔
نہیں کروں گا تو اپنے آپ کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ سوار ہوں گے ان کو بھی ہلاکت میں ڈالوں گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا جب ماہ رمضان المبارک کا الحمدللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو مجھے اس کے مسائل بھی آنے چاہیے کہ یار یہ روزے کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں, روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا, اور روزہ میں جو ہے کن کن اشخاص کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی گنتی پوری کر لیں. آج تھوڑا اس پہ کلام کرنا ہے میں نے, تو آج میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں, گناہ گار بالکل بھی نہیں ہوں گے, اور بعد میں جب وہ عذر ان پر سے منقطع ہو جائے تو پھر وہ بعد میں جو ہے اس کی گنتی پوری کر لیں, یہ روزے رکھ لیں. وہ کون کون سے لوگ ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا, آپ انشاءاللہ علم حاصل کریں گے. علم کی فضیلت میں یہ آیا کہ اگر گھڑی بھر کا رات کو گھڑی بھر کا کوئی علم دین حاصل کر لے, اور یہی فقہ, اس کو علم دین کہا گیا کہ یہ فقہی مسائل تکرار کر لے یا سیکھ لے, پوری رات نفلی عبادت کرنے سے افضل ہے. ایک شخص پوری رات نفلی عبادت کرتا رہے اور ایک شخص گھڑی بھر کے لیے یہ علم دین سیکھ لے, فقہ کا علم سیکھ لے, عشاء پڑھ کے سوئے, صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے, تو پوری رات نفلی عبادت کرنے والا اس کے ثواب کو چھو بھی نہیں سکتا. بات نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو جتنا علم حاصل کرے گا اتنے ہی کاملیت کے درجے پر ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مقام کیوں حاصل ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ سید الانبیاء ہیں. جانتے ہیں سید الانبیاء کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگوں کو اس کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوگا کہ سید الانبیاء کا جو لقب آپ کو دیا گیا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے لقب دیے گئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ ہم کیسے مسلمان ہیں یا کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے بارے میں کچھ معلومات نہیں. کوئی عیسائی کھڑا کر لے ہمیں اور ہم اسے دعوت دیں کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھو, اور وہ ہمارے نبی کے متعلق چند سوال کرے, تو خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ ہم بغلیں جھانکیں گے. تو کیسے عاشق رسول ہیں, کیسے مسلمان ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تو جب پیدا ہوئے تو کہتے رہے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے میں امتی ہو کر کیا کر رہا ہوں, میں نے کتنا حق ادا کر دیا امتی ہونے کا, میں نے دین اسلام کو کیا دیا سوائے مولویوں پر باتیں کرنے کے. مولوی یہ کر گئے, مولوی وہ کر گئے, مولوی بس تم نے کیا کیا؟ دوسروں پر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اپنی طرف سے دیکھ کہ تم نے دین اسلام کو کیا دیا. کچھ بھی نہ دیا. کیا اپنے ایک بیٹے کو عالم بنایا؟ یہی کر لیتے. کسی کو حافظ بنایا کہ وہ دین کی خدمت کرتا رہے پوری زندگی؟ نہیں. مدرسوں سے تو چڑ رہی ہمیں, مسجدوں میں ہم آتے نہیں اور کھوکھلے دعوے ہم کرتے ہیں, پھر جب دنیا میں ہم پھنستے ہیں تو پھر ہمیں شریعت یاد آتی ہے کہ یار یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, دنیا بھی ساتھ میں رکھیں لیکن دین کو بھی نہ چھوڑیں. اعتدال کی راہ میں دین آپ کو دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا. ہاں, جو حدود شرع ہے دین کہتے ہیں اس کو مت پھلانگو بس. تو دین بھی رکھیں ساتھ میں. اگر کوئی صرف دنیا ہی کماتا رہے اور دین کو چھوڑ دے تو دنیا اس کو اپنے پیچھے پیچھے بھگاتی ہے, اور نہ دنیا ہاتھ میں آتی ہے, دین تو پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا. لیکن جو دین کو پکڑتا ہے نا, تو خدا کی قسم اللہ رب العزت دنیا کو اس کے قدموں میں لا کے چھوڑ دیتا ہے. واقعات پڑھ کے دیکھیں, بڑے بڑے بادشاہ اولیاء اللہ کی جوتیاں اٹھا کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے. کیا بات کی, وہ تو بادشاہ تھے,
یہ تو فقیر تھے لیکن انہوں نے اللہ سے لا لگا لی تھی تو وقت کے بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھا کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. یہ دین کی پاور ہے، پاور. اس میں آ کر تو دیکھو میرے مسلمان بھائی، اپنے چہروں پر سنت رسول سجا کر تو دیکھو. اگر چہرہ خوبصورت نہ لگے تو پھر کہنا. اتنی بیماریاں تو داڑھی رکھنے کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہیں. کتنی بیماریاں، جائیں سائنس پڑھ کے دیکھیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنتیں مبارکہ ہیں، ہر سنت میں کوئی نہ کوئی حکمت. پانی بیٹھ کر پینا، سائنس کہتی ہے بیٹھ کر پیو ورنہ ان ٹخنوں میں، گھٹنوں میں